نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ آج آپ کے سامنے روزے کے متعلق چند ایک مسائل جو بالخصوص عورتوں میں مشہور ہیں کہ روزہ فاسد ہو جاتا، اور عورتوں کے چند ایک مسائل وہ آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ عورتیں ہماری مائیں بہنیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ عورتیں کہ جنہیں ماہواری کے ایام رمضان المبارک میں شروع ہو جائے، ایسی عورتوں کے اوپر نمازیں تو معاف ہیں، مگر رمضان المبارک میں ماہواری کے ایام میں حالت حیض کے اندر یہ روزہ نہیں رکھیں گی، بلکہ ایک روزے کے بدلے میں غیر رمضان میں ایک روزہ قضا رکھیں گی۔ ہاں، نمازیں تو معاف ہیں مگر روزے معاف نہیں ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گی۔ اسی طرح دوسری قسم وہ عورتیں کہ جو حاملہ ہیں، جن کے بطن میں کوئی بچہ یا بچی ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر بھوک برداشت کرنے سے، روزہ رکھنے سے بچے کی جان پر اثر یا ماں پر اثر پڑتا ہے تو اس صورت میں بھی ایسی حاملہ عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، وہ بھی غیر رمضان میں ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کریں گی۔ تیسری قسم ایسی عورتوں کی کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں، اس صورت کے اندر بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا تو اس صورت کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ ایسی عورتیں روزہ نہ رکھیں، بلکہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک غیر رمضان میں روزہ قضا کریں گی۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ ایسی عورت جس کا خامن بد مزاج ہے اور بالخصوص کھانے میں نمک یا مرچ کچھ کم زیادہ ہو جائے تو اس صورت کے اندر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے فقہ کے اندر مسئلہ لکھ دیا گیا کہ وہ عورت کھانے کو چکھ سکتی ہے، اس کا ذائقہ چکھ سکتی ہے، اس میں نمک اور مرچ کتنی ہے اس کا ٹیسٹ ذائقہ وہ زبان پر چکھ سکتی ہے۔ اسی طرح ایسی عورت جس کا بچہ ابھی روٹی چبائے ہوئی کھاتا ہے، یعنی اس کو نرم کر کے دو دانتوں کے ساتھ کھاتا ہے، اور کوئی ایسا روٹی چبائے ہوئی کھاتا ہے، یعنی اس کو نرم کر کے دو دانتوں کے ساتھ کھاتا ہے، اور کوئی ایسا عورت نہیں ہے کہ جس پر روزہ نہیں تھا وہ چبا کر اس بچے کو دے سکے، تو ایسی ماں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ اس سخت روٹی کو، سخت خوراک کو اپنے دانتوں میں چبا کر اپنے بچوں کے لیے بچے کو کھلا سکتی ہے، نرم کر کے انہیں کھلا سکتی ہے۔ یہ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی۔ اسی طرح ہماری عورتوں کے اندر مسئلہ یہ مشہور ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مسئلہ یہ سمجھ لیں، الٹی چاہے کثیر ہو، زیادہ ہو یا قلیل ہو، تو الٹی روزے کو فاسد نہیں کرتی ہے۔ ہمارے مسئلہ یہی مشہور ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ہماری ماؤں بہنوں میں مسئلہ یہ مشہور ہے کہ جب تک فجر کی اذان ختم نہیں ہو جاتی تب تک کھانا پینا جو ہے وہ جائز ہے، کھانے پینے کو جاری رکھا جائے۔ تو مسئلہ سماعت فرما لیں، اذان کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے۔ ہاں، اذان کا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو فجر کے وقت کے لیے آپ کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ہاں، فجر کا وقت شروع ہو گیا تو کیا اگر مؤذن صاحب 5-10 منٹ لیٹ ہو گیا اذان میں تو کیا اذان ہم نہیں اذان کے انتظار میں کھاتے پیتے رہیں گے؟ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ سحری اختتام سحری کے وقت کو یاد رکھیں، جیسے آج کل اختتام سحری کا وقت تقریباً 3:40 سے پہلے اپنی سحری کو آپ مکمل کر لیں اور اذان کا انتظار نہ کریں کہ اذان جب تک ختم نہیں ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ بھی ویسے ہی بنا لیا گیا ہے، اس کی اصلیت کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے روزے کی حالت میں سرما لگایا، روزے کی حالت میں تیل لگا لیا، روزے کی حالت میں
آنکھ میں کاجل لگا لیا تو ان صورتوں کے اندر روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ برقرار ہی رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بار بار کسی نے غسل کیا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نزلہ ہے، زکام ہے، بلغم ہے، اس کو ناک سے اوپر کھینچتا ہے یہاں تک کہ حلق سے کچھ بلغم یا نزلہ وہ معدے میں اتر جاتا ہے تو یہ عمل بھی روزے کو فاسد نہیں کرے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت کے اندر اگر انجیکشن لگا لیا تو اگرچہ یہی ہے کہ روزے کے اندر اگر انجیکشن لگا لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اصول ایک ہی ہے کہ اگر جسم میں کوئی چیز داخل ہوگی اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، اور اگر جسم سے کسی چیز کا خروج ہوتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ہماری عورتوں میں مسئلہ مشہور ہے کہ اگر نقصیر آ گئی، ناک سے خون آ گیا یا جسم سے خون نکلا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، مگر مسئلہ سماعت فرما لیں کہ خون چاہے قلیل نکلے چاہے زیادہ نکلے کثیر نکلے یہ روزے کو فاسد نہیں کرتا۔ خون نکلنا چاہے بعض دانتوں سے خون نکلتا ہے وہ بھی روزے کو فاسد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک صورتیں تھیں جو ہمارے بالخصوص عورتوں میں مشہور تھی کہ جن کی کوئی اصلیت نہیں تھی تو ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، روزوں کا قضا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔